بسم اللہ الرحمن الرحیم. اثر التحول علی توظیف الاموال. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے، جب تحول کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، تو اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے، کیا اثرات پیدا ہوں گے مالوں کو استعمال کرنے میں، اموال کو استعمال کرنے میں، پیسوں کو استعمال کرنے میں. کہہ رہے ہیں یجب ایقاف. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یجب ایقاف طرق توظیف اموال بالاقراض بفائدہ. پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر اب لازم ہے کہ روک دیں سارے وہ طریقے جس میں آپ پیسوں کو لگا رہے ہوں انٹرسٹ بیس لون میں، ان سود پر مبنی قرضوں میں آپ لگا رہے ہوں. تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ بند کر دینا ہے. وَإِحْلَالُ صِيَغِ الِاسْتِثْمَارِ. اور اس کی جگہ آپ نے لانے ہیں ایسے طریقے انویسٹمنٹ کے والتمویل اور فائنانسنگ کے المشروعہ محلہا، اور مشروع طریقے ان کی جگہ پر. مثال کیا ہے؟ مثل المضاربہ والمشارکات والمشارکۃ المتراقصہ والمشارکۃ الزراعیہ، المزارعہ والمغارسہ والمساقات والتمویل بالبیع العاجل والمرابحہ للآمر بالشراء والسلم والاستثناء والتاجیر التشغیلی والتاجیر المنتہى بالتملیک وغیرها من صیغ التمویل والاستثمار المشروعہ. کہہ رہے ہیں جناب بہت سارے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خالی ربا حرام قرار دیا ہے، باقی تو بیع کے تمام طریقے جائز قرار دے دیے ہیں. الاصل فی الاشیاء الاباحہ فی المعاملات. تو کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ مضاربہ ہے، شرکت ہے، مشارکہ ہے، متراقصہ، دونوں میں فرق یہ ہے، تینوں میں بلکہ مضاربہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے لگاتا ہے، دوسرا آدمی کام کرتا ہے، دونوں کے پیسے نہیں لگتے. اگر دونوں کے پیسے لگ جائیں تو شرکت بن جاتی ہے، شرکت العقد جس کو کہتے ہیں، یہ شرکت الاموال، ٹھیک ہے نا. اور اگر عقد نہ ہو بلکہ شرکت الملک ہو، کیا ہو؟ شرکت الملک ہو، اور دونوں کا کام، دونوں کا ارادہ تجارت کرنے کا، کسی وینچر کرنے کا، کسی انٹرپرینورشپ کا، کسی بزنس کا ارادہ نہ ہو، تو اس صورت کے اندر صرف محض شرکت الملک رہے گی. ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، ایک آدمی اس کو کرایہ دے رہا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے تمویل کا، جو ہاؤس فائنانسنگ میں، ہوم فائنانسنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرکت المتراقصہ یا المشارکت المتراقصہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں یعنی بینک اور عمیل، یہ دونوں پارٹنر یعنی کہ کو اونر بن جاتے ہیں، مشترک مالک بن جاتے ہیں، اور پھر بینک اپنا حصہ عمیل کو کرائے پہ دے دیتا ہے اور اس سے کرایہ لیتا رہتا ہے، اور پھر اس سے وقتاً فوقتاً عمیل جو ہے وہ بینک کا حصہ، اس کا شیئر، اس کو اس کے فیس ویلیو پر خریدتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے الٹیمیٹلی وہ اس کا پورے کا مالک بن جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے جو مشارکہ متراقصہ کے اندر رائج ہے، اور یہ پورا تفصیل کے ساتھ ایوفی وغیرہ کے اندر موجود ہے. والمشارکات الزراعیہ، کہ ایگریکلچر سے متعلق جو مشارکات ہیں، مثال کے طور پر وہ کیا ہیں؟ المزارعہ والمغارسہ والمغاسات، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے طریقے ہیں، یہ آپ سارے ہدایہ کے وغیرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں. والتمویل بالبیع العاجل، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو ادھار دے کے تمویل کر لیجئے، ادھار فروخت کر کے. اور دوسرا کیا ہے؟ مرابحہ بالآمر بالشراء، اور یا مرابحہ کر لیں کسی آدمی کے لیے جو خریدنے کا ارادہ کرتا ہو، کہتا ہے کہ فلاں آدمی کہتا ہے جی مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے کہ تم میرے لیے خرید لو، اور خریدنے کے بعد میں تم کو ادھار پر بیچ دوں گا، ٹھیک ہے نا. والسلم والاستثناء، سلم کا طریقہ ہے، استثناء کا طریقہ ہے. والتاجیر التشغیلی اور تاجیر المنتہى بالتملیک، کہ تاجیر کی دو قسمیں ہیں. ایک کہلاتے ہیں آپریٹنگ لیز، جیسے ہم نارملی جیسے کمرے کو، گھر کو کرائے پہ دیتے ہیں نا، یہ جس کو ہم اردو میں ٹیننسی بھی، انگریزی میں ٹیننسی بھی کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ٹیننٹ ہے، کرایہ دار ہے. تو اس کو جو یہ نارمل معاہدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں
الاجارۃ التشغیلیہ، آپریٹنگ لیز، ٹھیک ہے نا، اور ایک کہلاتا ہے فائنینشیل لیز. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو رہے وہ، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسی کو ٹرانسفر کر دے جو لیسی ہے. تو جتنا جب اس کو اتنا کرایہ مل جائے جس سے کہ اس کی تقریباً اس کی مالیت ادا ہو جائے، تو اس کو وہ ٹرانسفر کر دیا جائے، یا تو اس کو ہبہ کر دیا جائے آخر میں، یا اس کو ایک اماؤنٹ کے اوپر اس کو بیچ دیا جائے. ٹھیک ہے، جس کو بیچا جاتا ہے تو اس کو ریزیڈول ویلیو کہتے ہیں، کہ جو باقی ماندہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں ایک ہوتی ہے بک ویلیو، اور ہر چیز جو ہے 20% کے قریب ڈیپریشیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو آخر میں 5 سال کے بعد اس کی ویلیو صرف 20% رہ جاتی ہے. تو بس وہ 20% پے کرے اور خرید لے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ مالک بن جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں الاجارہ المنتہیہ بالتملیک. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ ہے وغیرہ من صیغ التمویل والاستثمار المشروعہ. کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہیں شریعت کے اندر جو جائز ہیں تمویل کے اور استثمار مشروعہ کے. السعی ما امکن الى انہاء القروض الربویہ التي اقرضها البنك للغیر قبل قرار التحول سواء كانت قصيرة الاجل ام طويلة الاجل، ثم تحویل اصل مبالغ القروض الى تمویلات متفقہ مع احکام و مبادی شریعت اسلامیہ. کہہ رہے ہیں کہ جناب پوری کوشش کریے کس طرف؟ ما امکنا، جتنا ممکن ہو سکے، الى انہاء القروض الربویہ، کہ اب سارے جو سابقہ آپ کے جو انٹرسٹ بیسڈ لون تھے، سودی قرضے تھے، ان سب کو التی اقرضها البنک للغیر قبل قرار التحول، کہ جو کہ بینک نے پہلے سے قرضے دیے ہوئے تھے تحول کی قرارداد ہونے سے پہلے چلے آ رہے ہیں. سواء كانت قصيرة الاجل ام طويلة الاجل، خواہ وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ ثم تحویل، تو ان کو کیا کیا جائے؟ انہا کیا جائے، اس کو ختم کریں کسی طریقے سے، کوشش کریں اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا. ثم تحویل اصل مبالغ القروض الى تمویلات، کہ پھر آپ اس پہ انٹرسٹ کو آپ ہبہ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، اور اس کا جو اصل ہے، راس المال ہے کہ ان قرضوں کا، اس کو آپ لگا دیجئے تمویلات کے اندر متفقہ مع احکام و مبادی شریعت اسلامیہ. کہاں لگا دیجئے؟ ایسے طریقوں میں لگا دیجئے جو شریعت کے مطابق ہوں. وما لم يستطع المصرف انہاؤه فإنه يتخلص من فوائده على النحو المبين في البنك 12. کہہ رہے ہیں کہ جناب البتہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ بندہ جو ہے مان نہیں رہا، اور وہاں سے ہم جو ہے وہ قرضے کا معاملہ ختم نہیں کر سکتے، مجبوری آ گئی، پیش آ گئی، اب وہاں سود ملنا ہی ملنا ہے ہر صورت میں، تو پھر آپ یہ کیجئے کہ وہ جو سود ملے گا اس کو آپ، وہ جو طریقہ ہے سود کو صدقہ کرنے کا جو ہم آگے آپ کو بتائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ طریقہ اختیار کیجئے. جی موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول اعتبارا من الفترة المالية التي تقرر خلالها التحول يتم ما يأتي. إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف فلا يجب على الملاك المجدد التخلص من فوائده والإرادة المحرمة التي حصل عليها البنك قبل التملك. ہاں جی، اب یہاں سے بتا رہے ہیں جناب کہ معالجة الحقوق غیر المشروعہ التی للبنک قبل قرار التحول. معالجہ، یہاں وہی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ انہوں نے دراصل والی ہماری جو پرانی زمانے کی عربی ہوتی ہے نا وہ استعمال نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انگلش کو عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، اس طرح کی عربی. اب یہاں انہوں نے معالجہ کا مطلب کیا کیا کہ علاج کرنا. اب ایک بندے کا علاج تھوڑی کرتے ہیں، یہاں انہوں نے کہا ٹریٹمنٹ. اب ٹریٹمنٹ کا جو لفظ ہے نا انگریزی میں، یہ وہ سلوک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کیا سلوک کریں گے. تو یہاں پر سلوک کے معنی میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جناب حقوق غیر مشروعہ، ایسے حقوق جو مشروع نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ التی للبنک، جو بینک کے پاس ہیں، قبل قرار تحول، کب سے ہیں؟ تحول کی قرارداد سے پہلے ہیں.
موجودات البنک غیر المشروعہ الناشئہ قبل قرار تحول، کہہ رہے ہیں ایسے ایسٹ جو بینک کے ہیں اور ناجائز ہیں جو پیدا ہوئے تھے بینک کی تحول کی قرارداد سے پہلے پہلے. اذا کان البنک التقلیدی تم تملکہ بقدر تحویلہ الی مصرف، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کنونشنل بینک ہے اس کا تملک تام ہو گیا، اس لیے کہ اب آپ اس کو تحویل کریں گے مصرف میں. اسلامی مصرف کا مطلب جب مصرف کہتے ہیں اس سے بڑا اسلامی بینک ہوتا ہے، تو اسلامی بینک میں کریں گے. فلا یجب علی الملاک الجدد التخصص من الفوائد والایرادات المحرمہ، تو واجب نہیں ہے ملاک کے اوپر، مالکوں کے اوپر، الجدد جو نئے ہوں، التخلص من الفوائد کہ فوائد سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، والایرادات المحرمہ یا ایسے پروسیڈز جو حرام ہیں، ایسے آپ کی انکم جو حرام ہے، التی حصل علیہ البنک قبل التملک جو کہ آپ کو بینک کو حاصل ہوا ہے تحت تملک سے پہلے پہلے. بات سمجھ میں آپ کے؟ تو کہہ رہے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو پہلے کے آ چکا ہے، وہ بینک کے اندر شامل ہو چکا ہے، ناممکن ہے اس کو تخلص کرنا. اذا كان البنك التقليدي تحول من داخله الى مصرف فان التخلص من الفوائد والايرادات المحرمه يتم منذ بدايه الفتره الماليه التي حصل فيها التحول. ہاں یہاں بتا رہے ہیں کہ جناب اگر بینک تقلیدی جو ہے کنونشنل بینک یہ ٹرانسفارم ہوا ہے یا اس کو منتقل کیا گیا ہے اندر سے، یعنی نیا نہیں خریدا. پہلے پچھلی والے اس کے اندر تو یہ کہ پورا ایک کنونشنل بینک تھا، آپ نے خرید لیا، اس کو تحول کر رہے ہیں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ پہلے سے ایک بینک تھا، اندر ہی قرارداد پیش آئی، اب آپ اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں الی مصرف، اسلامی بینک کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فإن التخلص من الفوائد والإيرادات المحرمة يتم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها التحول. تو آپ اس وقت سے اس مال کا تخلص کریں گے جب سے وہ فترہ مالیہ، وہ مالی کوارٹر، وہ مالی زمانہ جو شروع ہوگا جس کے اندر تحول پیدا ہوا ہے. اما الایرادات المحرمہ التي حصلت قبل الفترة المالية المشار إليها فإنما يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم والمودعين الذي حصل هذه الإيرادات ولا يجب على المصرف. اب دیکھیں اگر اس فترہ سے پہلے کے کچھ انٹرسٹ ملا تھا اب وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے، وہ کیا کر دیا گیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے ڈپازیٹرز کو یا شیئر ہولڈرز کو، تو پھر ان کو بتلا دیا جائے یا ان سے درخواست کر لی جائے یا ان کو خود دیانتاً سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ اس زمانے کا تھا ہمارے لیے، تو ہمیں اتنی رقم جو ہے کیا کرنی چاہیے؟ صاف کر دینی چاہیے، سود سے ادا کر دینی چاہیے. الایرادات التی فیہا شبہ، کہہ رہے ہیں ایسی پروسیڈز، ایسے آپ کی انکم جس میں شبہ ہو، مما لم یقبض او قبضہ، جس میں قبضہ نہیں کیا یا قبضہ کر لیا، باعتقاد الجواز، تو جواز کے اعتقاد کے ساتھ اس کو سمجھا جائے گا، بسبب اجتہاد ممن لہو اہلیت الاجتہاد. لیکن یہ وہ کرے گا، ہر آدمی نہیں کہہ دے گا یہاں جائیے، بلکہ ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو کہ ماشاءاللہ سے فقہ کے اندر ماہر ہو اور کسی بندے کے ساتھ جو کہ اچھا فقیہ ہو، اچھا مفتی ہو اور اس کو تمام چیزوں کا علم ہو اور اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت اجتہاد کی صلاحیت بھی ہو، موجود ہو گئی ہو، پیدا ہو گئی ہو، سمجھنے لگا ہو معاملات کو، وہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، مما یسوغ فی الاجتہاد، جہاں پہ اجتہاد کا معاملہ چلے. اب التقلید لمذہب المعتبر، یا اگر کسی جگہ تلاش کرے یہ مسئلہ، کسی جگہ جزیہ مل جائے اس کا، کسی مالکی میں، شافعی میں، حنبلی میں، حنفی میں، کہیں بھی آپ کو جزیہ مل جائے، کوئی آپ کو کوئی حوالہ مل جائے تو اس پہ تلاش کر کے وہاں سے عمل کر لیجئے. ٹھیک ہے. او برائی بعض اہل العلم مشہود لہم بالتثبت، یا آپ کو پتہ چلے گا فلاں آدمی کا یہ قول ہے اس بارے میں، علامہ شیخ یوسف القرضاوی یہ فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یا فلاں شیخ کیا نام ہے ان کا، جو وہاب زحیلی، ان کا یہ قول ہے، وہ یہ کہہ کے چلے گئے ہیں. حضرت شیخ مفتی محمد تقی العثمانی ان کا یہ قول ہے.
یہ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے عالم اپنے وقت کے، ان لوگوں کے یہ قول تھے، یہ قول ہیں، تو پھر ہمارے کیا بھائی، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ان کو اس پہ عمل کر لیجیے. تو اگر انہوں نے کہہ دیا جائز تو صحیح ہے، لا یجب التخلص منه سواء نشأت في الفترة المالية التي تتقرر فيها التحول ام قبلها. پھر اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ پہلے کے ہوں یہ بات کیوں. فی حال استحقاق البنک على غیر موجودات غیر نقدیہ محرمة فإنها لا مانع من تسلمها بنیت اتلافها، وفي حال استحقاقه اسمان موجودہ او خدمات محرمہ باعها فإنه يقبض أثمانها بنية صرفها في وجوه الخير، وكذلك كل ما قبض في الفترة التي تقرر في التحول من أثمان الموجودات المحرمة، وفي حالتين لا تترك لمن عليه لئلا يجمع بين البدل والمبدل. اب کہہ رہے ہیں کہ بینک اگر اس کا کوئی استحقاق بنتا ہے، اس کی کوئی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے، کس چیز پر؟ علی الغیر، کسی دوسرے کے اوپر، لموجودات غیر محرمہ، کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایسٹس ہیں جو غیر نقد ہیں، جامد اثاثے ہیں، لیکن ہیں حرام. فإنه لا مانع من تسلمها، تو ان کو وصول کرنے میں مانع نہیں ہے. کیوں؟ بنیت اتلافها، کہ ان کو آپ کیا کر دیں گے؟ اتلاف کر دیں گے. اتلاف کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ توڑ کے پھینک دیں گے، خراب کر دیں گے، بلکہ اس کو صدقہ کر دیں گے. وفی حال استحقاقی اسمان موجودات، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا استحقاق بنتا ہے اسمان کا، نقدیات کا، کسی موجودات کے یا کسی خدمات کی، اسمان یا اس کی سروسز کی فی ہے جو حرام ہے، باعہا جو سروسز فروخت کی ہیں یا موجودات فروخت کی ہیں، فإنه يقبض أثمانها بنية صرفها في وجوه الخير، تو آپ اس کو لے لیں، لیکن آپ لے کر کیا کر دیں؟ تصدق کر دیجیے، صدقہ کر دیجیے. وكذلك كل ما قبض في الفترة التي تقرر في التحول من أثمان الموجودات المحرمة، یہی حال اس چیز کا ہے کہ جو بھی آپ قبضہ کریں اس فترہ کے اندر جہاں پر طے پایا ہو تحول کا، اسمان موجودہ محرمہ کا. وفي الحالتين لا تترك لمن عليه، لیکن اس کو وہاں پر نہ چھوڑیں کہ جس کے اوپر واجب تھا، چاہے موجودات ہو یا اسمانوں کو، چلو تم ہی رکھ لو، ہم وہاں نہ چھوڑیں، ہم لے لیں، بینک اس کو پھر وہ کر لے. لئلا یجمع بین البدل والمبدل، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بدل بھی اس کو مل جائے اور مبدل بھی اس کو مل جائے، تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اذا تحول البنک وکان بین موجودات العینیہ بضائع محرمہ فیجب علیہا اتلافها، واذا كان البنك قد باع شيئا منها ولم يستوفي اسمانها فانه يستوفي اسمانها ويصرفها في وجوه الخير. کہہ رہے ہیں کہ اگر بینک کا تحول ہو گیا اور اس کے موجودات عینیہ کے اندر کچھ سامان ہے، گڈس ہیں جو کہ حرام ہیں، فیجب علیہ اتلاف ہوا، اس کو بھی تلف کرنا یعنی کہ وجوہ الخیر کے اندر خرچ کرنا ضروری ہے. وَإِذَا كَانَ الْبَنْكُ قَدْ بَاعَ شَيْئًا مِنْهَا، اب بینک نے کوئی چیز فروخت کی تھی، وَلَمْ يَسْتَوْفِ أَسْوَانَهَا، اب تک اس کی ثمن وصول نہیں کی، فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِ أَسْوَانَهَا، تو اس کے پیسے وصول کر لے، وَيَصْرِفُهَا فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ، اور اس کو کہاں لگا دے؟ اس کو تصدق میں لگا دے، صدقہ میں لگا دے. اذا كان الموجودات اماکن لتقدیم خدمات غیر مشروعہ فیجب علیہا تحویلها الى اماکن لتقدیم الخدمات المشروعہ. کچھ ایسی بلڈنگز ہیں جو غلط کاموں میں استعمال ہو رہی تھیں، انشورنس کمپنی میں، بینک میں، سینما میں، کلب میں، اس طرح کی چیزوں میں، کوئی شراب کی دکان میں، تو آپ فوراً اس کو ختم کریں معاہدہ اور اس کو کسی جائز جگہ پر لگائیں تاکہ اس کی انکم اور اس سے پہلے کی جو انکم ہے اس کو آپ کیا کر دیں؟ اس کو آپ صدقہ کر دیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ایسٹ ہیں جو بلڈنگیں ہیں جو آپ نے سروسز کے لیے پیش کی ہوئی ہیں جو کہ غیر مشروع ہیں، تو اس کو تحویل کرنا ضروری ہے کسی ایسی بلڈنگوں کے اندر جہاں پہ مشروع خدمات سر انجام دی جا سکیں. بس الفاظ دیکھیں، ہر یہ بہت اہم بات آپ نے پوچھی ماشاءاللہ. دیکھیں یہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، جس کے اندر اکاؤنٹس بنتے ہیں، تو ہر سال کے اندر 4 کوارٹر ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ. جنوری، فروری
مارچ. اب مارچ کے مہینے میں اکاؤنٹ فائنل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ اگرچہ شرعاً اس کی کیا کہتے ہیں ہم تکیف یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کو گویا کہ اس کو بیچ دیا، ریڈیم کر دیا، اس نے اس کے ساتھ خرید لیا تخارج کی بنیاد پر، لیکن اکاؤنٹنگ کی بنیاد پر اس کا پورا جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے نا وہ ہر کوارٹرلی ہوتی ہے. پھر اپریل، مئی، جون، پھر جون کے مہینے میں جو اکاؤنٹ بنیں گے تو سیٹلمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب گویا کہ اب اس کے اکاؤنٹ سے بالکل معاملہ کلیئر ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر جولائی، اگست، ستمبر، تو اکتوبر کے مہینے میں ستمبر کا سارا حساب کلیئر ہو جائے گا ان 3 مہینے کا. پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر، پھر دسمبر کے میں پورے سال کی اکاؤنٹنگ کا حساب اور پی این ایل، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ وغیرہ یہ پورے اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں الفترۃ المالیہ. اس کوارٹر کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفترۃ المالیہ. تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نا اکاؤنٹ فور کر دیا جاتا ہے. اکاؤنٹ فور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی ہم نے یعنی کہ اس فترہ کے اندر کچھ مال ایسا تھا جہاں پیسے آنے ہیں، اس کو ہم نے کہا کہ یہ اس سے ریسیویبل ہے، لہٰذا اس کو بھی آپ الگ کر دیجئے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فیصلے جو ہے نا اس کوارٹر کے اینڈ میں ہوں گے. ٹھیک ہے. کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کوئی پیسہ قرضہ آنا ہے اس کو آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سارے فیصلے اس فترے کے اندر ہوں گے. تو لہذا یہ جب فترہ ہو جائے گا تو گویا کہ وہ اب آپ کے اکاؤنٹس کلوز ہو گئے اس فترے کے لیے. تو اس دوران اس فترے کے دوران جو کام ہوگا اس پہ تو آپ تخلص کریں گے، لیکن اس سے پچھلا فترہ جو گزرا ہوگا تو اس کے تو آپ کلوز ہو چکا، اس کو تو آپ ڈپازیٹر کو اور ایکویٹی ہولڈرز کو، شیئر ہولڈرز کو آپ پیسے ویسے دے چکے. اب وہاں سے کہاں سے آپ نکال کے آپ ان کو دیں گے؟ تو پھر یہ تو اس کا نقصان ابھی موجودہ ڈپازیٹر کو پڑ جائے گا. نقصان ہے وہ تو جا بھی چکے، اب کچھ ہے کچھ نہیں ہے. تو لہذا ان سابقہ فترے والے سے ہم ان کو مت چھیڑیں گے. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟